میرا نام نتاشا ہے۔ میری عمر 19 سال ہے۔ 1 سال پہلے میری شادی میرے کلاس میٹ ساجد سے ہو گئی۔ ساجد کا ایک چھوٹا بھائی بھی تھا جس کا نام احسن تھا۔ وہ بھی ساجد کے ساتھ پڑھتا تھا اور ہمارے گھر میں بس 4 لوگ تھے، ایک میں، میرا شوہر، اس کا بھائی اور میری ساس۔ میرا سسر کچھ دن پہلے وفات پا گیا تھا۔ ہمارا اچھا خاصا گھر چل رہا تھا اور ہنسی خوشی زندگی چل رہی تھی۔ ساجد اور ساجد کا بھائی بہت اخلاق اور پیار سے پیش آتے تھے۔ کچھ دن بعد ہمارے گھر کے مالی حالات کمزور ہوتے گئے۔ مجبوراً ساجد کو باہر ملک جانا پڑا اور احسن اس لیے نہیں جا سکا کیونکہ وہ چھوٹا تھا اور ابھی اس کی پڑھائی جاری تھی۔ ساجد باہر کے ملک چلا گیا اور کچھ دنوں بعد اچھی خاصی کمائی کرنے لگا اور ہمارے گھر کے حالات پھر سے اچھے ہونے لگے، لیکن میں روزانہ پریشان ہوتی گئی کیونکہ عورت جتنی بھی مضبوط ہو اس کو اپنے شوہر کے پیار کی ضرورت ہر ٹائم ہوتی ہے۔ ساجد مجھ سے کال پر بات کرتا، میں کہتی کہ ساجد آپ اب واپس آ جاؤ، بہت عرصہ ہو گیا ہے، میرا دل نہیں لگتا آپ کے بغیر، میں بہت اداس ہو گئی ہوں۔ وہ کہتا کہ بس 1 ماہ بعد آ جاؤں گا۔ 1 ماہ گزر جاتا، پھر کہتا اگلے ماہ آ جاؤں گا۔ میرے صبر کی انتہا ہو گئی تھی، میرا کسی کام میں دل نہیں لگتا تھا۔ میری ساس اور دیور بہت اچھے تھے لیکن پھر بھی میرے شوہر کی کمی تو کوئی بھی پوری نہیں کر سکتا تھا۔ ایک رات میں اپنے کمرے میں سوئی ہوئی تھی کہ باہر پانی کی آواز آئی۔ میں باہر اٹھی، دیکھا تو میرا دیور احسن واش روم میں نہا رہا تھا۔ یہ دیکھ کر میری حالت خراب ہو گئی لیکن پھر بھی میں کمرے میں جا کر سو گئی۔ اس کا چہرہ بار بار میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ صبح اٹھتے ہی میں نے ہمت کی کہ آج جا کر اپنے دیور کو کہتی ہوں کہ کسی کام کا پتہ کرے، تو مجھے میری ساس نے بتایا کہ وہ اسکول چلا گیا ہے۔ میں نے پھر سوچوں میں گم گئی اور جیسے ہی احسن اسکول سے واپس آیا تو وہ اپنے کمرے میں چلا گیا۔ میں نے چائے بنائی اور اس کو دینے چلی گئی۔ احسن کو چائے دی اور باتیں کرنے لگی۔ میں نے کہا کہ آپ اپنے بھائی کو کہیں کہ وہ واپس آ جائے، کتنا عرصہ ہو گیا ہے انہیں گئے ہوئے، آپ اسے کہو نا کہ واپس آ جاؤ۔ تو اس نے کہا بھابھی آپ کو کس چیز کی کمی ہے تو مجھے بتاؤ، میں نے کبھی آپ کو کسی چیز کی کمی نہیں ہونے دی، آخر وہ آ جائے گا، اگر کسی چیز کی ضرورت ہے تو آپ مجھے کہہ سکتی ہو۔ میں نے کہا بھائی آپ میری ہر ضرورت پوری نہیں کر سکتے، کچھ ضرورتیں صرف شوہر ہی پوری کر سکتے ہیں۔ تو احسن بھی جوان تھا، وہ سمجھ گیا تو وہ کہنے لگا دیکھو بھابھی ساجد بھائی ہمارے لیے ہی تو گئے ہیں، گھر سے باہر ہیں، میں سمجھ گیا ہوں آپ کیا چاہتی ہو، مگر آپ اللہ سے ڈریں اور اپنے شوہر کی عزت کی حفاظت کریں، اللہ آپ کو صبر دے گا۔ میں بنا کچھ کہے وہاں سے جانے لگی تو میرا پاؤں مڑ گیا اور بہت سخت موج آ گئی۔ اب میں چل پھر نہیں سکتی، یہ شاید میری گندی سوچ کی سزا تھی۔ اللہ پاک میرے اور آپ سب کے تمام گناہ معاف فرمائے، آمین ثم آمین۔